بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی مختصر حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث جتنی مختصر ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے اور انسانی زندگی کے اہم ترین پہلو سے اس کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ آسان الفاظ میں ایک جملے میں اس کا مفہوم سمجھ لیجیے کہ حلال روزی کمانا دینی فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات رسول اللہ کی حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے روزی کمانا بھی ایک دینی کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بذوق خود اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نفلی عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن حلال روزی کمانے میں کوتاہی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حلال روزی کمانا اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی کفالت کرنا یہ شاید کوئی دنیا کا کام ہے جس پر آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور شاید اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ہمارے مقام و مرتبے کی ترقی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ نہ بنے۔ لیکن رسول اللہ کی یہ حدیث واضح طور پر ان کی اس سوچ کو رد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو۔ رسول اللہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ سامنے سے ایک صحابی بہت جلدی میں گزرے، تو صحابہ نے ان کی حضرت کی دوڑ دھوپ دیکھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ کاش اس بندے کی یہ بھاگ دوڑ، یہ جلدی اور یہ پھرتی اللہ کی راہ میں ہوتی، اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اگر یہ بندہ حلال روزی کمانے کی خاطر جا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ حلال روزی کما کر اپنی ذات پر خرچ کرے تاکہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچ جائے، تو اس کی یہ بھاگ دوڑ اب بھی اللہ ہی کی راہ میں ہے، دنیا کی راہ میں نہیں ہے۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے زیر کفالت اس کے جو افراد ہیں، اس کے بیوی بچے، گھر کے باقی وہ افراد جو اس کے زیر کفالت ہیں، جن کی دیکھ بھال اور خرچ اس کے ذمے ہے، ان کا خرچ یہ پورا کرے تو تاکہ اس کے گھر کے افراد دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلائیں، تو اب بھی اللہ ہی کی راہ میں ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں پیسہ کما کر، روزی کما کر اپنے آپ کو امیر آدمی بنا کر شو کروں گا، اتراؤں گا، غرور و تکبر کروں گا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جانوں گا، تو اب اس کی یہ بھاگ دوڑ شیطان کی راہ۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جس طرح وہ دیگر عبادات کا احترام کرتا ہے، دیگر فرائض دینیہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، والدین کی خدمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہے، بالکل ویسے ہی اس پر لازم ہے کہ بقدر کفایت حلال روزی کو حاصل کرنے کی خوب کوشش کرے تاکہ اپنے آپ کو بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے قابل ہو اور اس کے گھر والے بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہیں۔ اور یہ سوچ ہمیں ختم کر دینی چاہیے اپنے دل سے کہ حلال روزی کمانا
ملازمت کرنا یا کوئی کاروبار کرنا یا تجارت کرنا یہ محض دنیا کے کام ہیں اور ان کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزی کمانے کا اہتمام فرمایا. آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے جانور بھی چرائے اور صحابہ کرام کو روزی کمانے کی ترغیب بھی دلائی. اور ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا انسان کا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی کا ہو. تو لہٰذا روزی کمانا یہ بھی دین ہی کا کام ہے، یہ محض دنیا کا کام نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کو پسندیدہ بندہ بنا سکتا ہے اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچنے کی ہو، اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنے کی ہو، اور کمزور غریب اور محتاج طبقات کی مدد کرنے کی ہو. تو یہ کام بھی عبادت ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال رزق آسان اور سہولت اور کفایت کے ساتھ نصیب فرمائے اور دوسروں پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نیک نیتی کے ساتھ رزق حلال کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.